اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و علی عبدہ المسیح الموعود انکا حمید مجید۔ نشاں ساتھ ہیں اتنے کہ کچھ شمار نہیں، نشاں ساتھ ہیں اتنے کہ کچھ شمار نہیں، ہمارے دین کا قصوں پہ ہی مدار نہیں۔ نشاں ساتھ ہیں اتنے کہ کچھ شمار نہیں، ہمارے دین کا قصوں پہ ہی مدار نہیں۔ وہ دل نہیں جو جدائی میں بے قرار نہیں، وہ دل نہیں جو جدائی میں بے قرار نہیں وہ آنکھ جو فرقت میں اشک بار نہیں۔ وہ ہم کہ فکر میں دی کہ ہمیں قرار نہیں، وہ ہم کہ فکر میں دی کہ ہمیں قرار نہیں۔ وہ تم کہ دین محمد سے کچھ بھی پیار نہیں، وہ ہم کہ فکر میں دی کہ ہمیں قرار نہیں۔ وہ تم کہ دین محمد سے کچھ بھی پیار نہیں۔ وہ لوگ درگاہ عالی میں جن کو بار نہیں، وہ لوگ درگاہ عالی میں جن کو بار نہیں۔ انہیں فریب و دغا مکر سے بھی عار نہیں، وہ لوگ درگاہ عالی میں جن کو بار نہیں۔ انہیں فریب و دغا مکر سے بھی عار نہیں۔ ہے خوف مجھ کو بہت اس کی طبع نازک ہے خوف مجھ کو بہت اس کی طبع نازک ہے۔ نہیں ہے یہ کہ مجھے آرزو یار نہیں، جو دل میں آئے سو کہہ لو اس میں بھی ہے لطف، جو دل میں آئے سو کہہ لو اس میں بھی ہے لطف۔ خدا کے علم میں گر ہم ذلیل و خوار نہیں، خدا کے علم میں گر ہم ذلیل و خوار نہیں۔ ہوا وہ پاک جو قدوس کا ہوا شیدا، ہوا وہ پاک جو قدوس کا ہوا شیدا۔ پلید ہے جسے حاصل یہ افتخار نہیں، پلید ہے جسے حاصل یہ افتخار نہیں۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار حاسد نزا حسد کے تیسرے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، میں یہ بتا رہا تھا کہ کتنے مساجد کو ان لوگوں نے منہدم کیا ہے، بم بلاسٹ کیا ہے۔ چند ایک کی مثالیں میں نے اپنے پچھلے پوسٹ میں دی ہیں، اور پچھلے پوسٹ میں نے یہ بھی بتایا ہے، یہ تو چند مساجد کو یہ لوگ جو احمدیت کے مخالف منہدم کر کے یا سیل کروا کر یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے جماعت احمدیہ کا گلا گھونٹ دیا ہے، لیکن ان کو یہ علم نہیں تھا کہ ایک ایک مساجد کے عوض میں وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ہزاروں مساجد دینے کا پروگرام بنا رہا ہے۔ لہذا دوستو، ان چند مساجد کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو 13,065 مساجدوں سے نوازا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، اب میں بتاؤں آپ کو کہ خلیفہ بننے کے ساتھ ہی ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت مرزا طاہر احمد صاحب، آپ نے سن 1889 میں، یعنی 7 سال کے اندر ہی، جب 100 سالہ جشن جماعت احمدیہ منا رہی تھی، اس زمانہ آپ نے کہا تھا کہ مجھے جرمنی میں 100 مساجد کی ضرورت ہے، اور اسی طرح آپ نے افریقہ کے متعلق بھی اپنی خواہش کا اظہار فرمایا تھا۔ جرمنی میں تو اب اللہ کے فضل سے بہت جلد وہ 100 مساجد کے ٹارگٹ کو ہم پورا کریں گے، لیکن افریقہ جرمنی پر سبقت لے گیا بہت پہلے ہی، اور اس 100 مساجد کے جو امام جماعت احمدیہ نے خواہش کا اظہار کیا تھا، اس پہ کینیا سب سے پہلے لبیک
کہتا ہے اور 70 مساجد اپنے پیارے خلیفہ کے زندگی میں بنا کر کے اپنے پیارے خلیفہ کے حوالے کر دیتا ہے. اس کے بعد تنزانیہ 33 مساجد کے ساتھ. آپ کو ایک بات بہت مزے کی بتاؤں، وہ یہ ہے کہ سیدنا حضرت مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ 82 میں خلیفہ بنے، اور ان کے خلافت کو دیکھ کر کے یہ سمجھ گئے کہ اب جو ہے اس شخص کو سنبھالنا بہت مشکل ہے، تو لہٰذا کوئی نہ کوئی پروگرام کیا جائے، پلان کیا جائے. تو کیا پلان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کیا پروگرام کیا ہے؟ مکر اللہ و مکرہ ان اللہ خیر الماکرین، وہ بھی آپ کے سامنے میں ذرا رکھ دوں. 17 فروری سن 1983 کو محمد اسلم قریشی نامی شخص سیالکوٹ سے لاپتہ ہو گیا تھا. اس کے قتل کا جھوٹا الزام حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ پر لگایا تھا. علماء سو نے حکومت سے حضور کی گرفتاری کا مطالبہ کیا اور جماعت کے خلاف تحریک چلانے کی دھمکی دی. مولوی منظور احمد چنیوٹی نے کہا کہ اگر میرا الزام درست نہ ہو، منظور چنیوٹی، شیخ صاحب کبھی بھی یہ بتانے کی جرات نہیں کریں گے. منظور چنیوٹی نے کہا کہ اگر میرا الزام درست نہ ہو تو مجھے چوک میں گولی مار دی جائے. بالآخر اسی الزام کی آڑ لیتے ہوئے جماعت کے خلاف ظالمانہ قوانین جاری کیے گئے اور حضور کو ہجرت کرنا پڑا. مگر یہ شخص سن 1988 میں حضور کے مباہلہ کے چیلنج کے بعد ظاہر ہو گیا. حکومت پاکستان اور علماء کی مشترکہ کوشش کے نتیجے میں فرعون وقت جنرل ضیاء نے 26 اپریل سن 1984 کو ایک ظالمانہ آرڈیننس جاری کیا، جس کے ذریعہ احمدیوں پر اسلامی شعار اور اصلاحات کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی. احمدیوں کو اپنے آپ کو کسی طرح مسلمان ظاہر کرنا 3 سال قید کی سزا کا مستوجب ہے. یعنی اگر یہ کسی صورت سے بھی ظاہر کرے کہ میں مسلمان ہوں تو 3 سال جیل. اس آرڈیننس کا دوستوں جو مرکزی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ امام جماعت احمدیہ کو گرفتار کیا جائے، مرزا طاہر احمد صاحب کو، جماعت سے ان کا رابطہ کاٹ دیا جائے، کیونکہ خلیفہ وقت کے آواز پہ جو ہے جماعت احمدیہ لبیک یا امامنا لبیک کہتی ہے، تو اس کو کاٹنے کے لیے بہتر ہے کہ اس کے خلیفہ پر ایک الزام ڈالو، اس کے بعد اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالو. اور اس کے ساتھ یہ تھا خلافت احمدیہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں اور مرکز سلسلہ ربوہ کو برباد کرنا، یہ سب ان کا پروگرام تھا. ان حالات میں خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے پاکستان میں رہنا ناممکن تھا. اس لیے حضور نے منشا الہی کے تحت 29 اپریل 84 کو جو ہے آپ نے سفر ہجرت اختیار کیا اور 30 اپریل کو جو ہے آپ لندن پہنچے. اور آپ نے لندن پہنچتے ہی جو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا وہ یہ کہ لندن پہنچنے کے بعد آپ نے جو 4 مئی 1984 کو تمام دنیا کو کہ احمدیوں کو جو مخاطب کیا وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی آواز من انصاری اللہ کی صدا دے کر آواز اس صدا سے جو آپ نے پکارا اور کہا کہ 2 نئے یورپین مراکز کی تحریک فرمایا. اور وہی جماعت احمدیہ پھر لبیک امامنا لبیک یا سیدی لبیک کہتے ہوئے آگے آئے. اور آنے کے بعد جو ہے 2 نئے یورپین مراکز کا جو وجود میں آیا وہ تھا اسلام آباد ٹیلفورڈ اور دوسرا ناصر باغ جرمنی. تو ایک مرکز کو یہ بند کرنے گئے تھے، ایک جگہ جو ہے خلیفہ وقت کی زبان پہ تالے لگانے گئے تھے. اللہ تعالیٰ 2 جو ہے مرکز یورپ کے اندر 2 مرکز عطا فرمایا. اور یہ ترقیات جو اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو اس کے خلیفہ کے ذریعے نوازا ہے، اس سے وہ جل رہے ہیں. یہ حسد ہے ان کا جو جماعت احمدیہ پر اس قسم کی جو ہے الزام لگا رہی ہے، ان کے حسد کا نتیجہ ہے. دوستوں میں تیسرے کامنٹ کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلدی آؤں گا، میرا انتظار کریں. السلام